السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی اس آڈیو میں ہم نماز کے تعلق سے ضروری مسائل سنیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب بھی آپ نماز پڑھیں اس سے پہلے اچھی طرح وضو کریں، اور اگر ہاتھ میں کوئی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو اس کے اندر بھی پانی بہہ جائے۔ اگر تنگ انگوٹھی ہے، ٹائٹ ہے، اگر پانی اندر نہیں گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر غسل کی ضرورت ہے اور اس کے اندر پانی نہیں گیا تو غسل بھی نہیں ہوگا، ناپاک رہیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انگوٹھی نہ ہی پہنے تو بہتر ہے، اور اگر پہننا ہی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ڈھیلی ڈھالی ہو تاکہ آرام سے اندر پانی بہہ جائے۔ پھر چاندی کی انگوٹھی ہو، دوسرے دھات کی انگوٹھی نہ ہو، ایک نگ کی ہو، بنا نگ کی بھی نہ ہو، دو نگ کی بھی نہ ہو، اور اس کے علاوہ 4.25 گرام وزن سے کم کی ہو، اس سے زیادہ کی نہ ہو۔ یہ ساری شرائط پائے جائیں تو پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سونے کی، پیتل کی، لوہے کی کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہننا منع ہے۔ اس کے علاوہ کڑا، چھلا، بالیاں، درییں، یہ سب مرد کے لیے حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ زیور عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اسی حالت میں آپ نماز پڑھیں گے تو نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور جتنی دیر یہ پہنیں گے گناہ ہوتے رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں سے بھی پرہیز کریں۔ دوسری بات یہ، جب مسح کرتے نا تو مسح میں بہت سے اسلامی بھائی ہاتھوں کو چومتے ہیں، وہاں چومنے کا موقع نہیں ہے، مسح میں چوما نہیں جاتا، ڈائریکٹ مسح کریں۔ اس کے علاوہ بہت سے اسلامی بھائی آستین فولڈ کر لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ پائجامہ یا پینٹ وغیرہ کی موری بھی موڑ لیتے ہیں، کبھی اوپر سے نیفے کی طرف سے گھرس لیتے ہیں، فولڈ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے، گٹے دکھانا اچھی بات ہے۔ گٹے دکھانے کے لیے آپ ایسا کریں کہ پاجامہ تھوڑا چھوٹا سلوائیں، پینٹ چھوٹی سلوائیں تاکہ گٹے دکھیں۔ مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے، اچھی بات ہے، لیکن مستحب کام کے لیے آپ مکروہ تحریمی کا کام نہیں کر سکتے، اس کے لیے موڑنا منع ہے۔ لکھا موڑیں گے تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب آ جائیے، نماز میں آپ شامل ہو رہے ہیں تو رکوع میں اچھی طرح سے پیٹھ سیدھی کر لیا کریں۔ اب بہت سے اسلامی بھائی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، کوئی مقتدی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو بہت سے اسلامی بھائی آستینیں مڑی رہنے دیتے ہیں یا پینٹ کی موری مڑی رہنے دیتے ہیں اور ایک دم رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور کبھی اللہ اکبر بھی سیدھے کھڑے کھڑے نہیں کہہ پاتے، وہ جھک کر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس طرح سے نماز نہیں ہوگی۔ تو پہلے اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہہ لیں، پھر دوسری بار اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شامل ہوں امام صاحب کے ساتھ۔ اگر تھوڑی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکوع مان لیا جائے گا، کمر آپ کی ٹیڑھی ہو گئی، سیدھی پچ گئی تو ٹھیک ہے۔ اب جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز یا امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو سمع اللہ لمن حمدہ امام صاحب کہیں گے اور ہم کہیں گے ربنا ولک الحمد۔ اس کے لیے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، یہ واجب ہے۔ بہت سے اسلامی بھائی اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتے، رکوع سے تھوڑا سا اٹھے اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے اور نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو ٹھیک ہے، پورا سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں اور پورے سیدھے کھڑے ہو کر پڑھیں ربنا ولک الحمد۔ اب جائیں سجدے میں۔ اب سجدے میں بہت سے اسلامی بھائی ہلکی سی ناک کی نوک لگا دیتے ہیں، صرف کبھی کبھی نوک بھی نہیں لگتی، یہ بالکل غلط ہے۔ نوک ہی نہیں لگانا بلکہ ساتھ میں ناک کی بانسے کی ہڈی بھی لگانا، جو ہڈی ہوتی ہے نا، یہ بھی لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیشانی اچھی طرح سے جمانا ہے تاکہ دوبارہ نہ دب پائے، اتنی کس کے دبانا ہے۔ اور پیر کی 10 انگلیاں ہو سکے تو مڑ کر کعبہ شریف کی طرف کو ان کے سرے ہو جائیں، پیر کے انگلیوں کے پیٹ، ٹھیک ہے۔ دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کے پیٹ لگنا یہ واجب ہے۔ اگر دونوں پیروں کی 3 انگلیاں زمین پر نہیں جمیں
پیروں کی انگلیوں کے پورے نہیں جمے، موڑ کر ان کے سرے کعبہ شریف کو نہیں ہوئے، تو پھر لکھا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ 3 کا لگنا واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے نا، یہ قراءت، الحمد شریف پڑھنا ہے، سورت پڑھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے، یہ زبان اور ہونٹوں سے پڑھنا ہے، اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ پڑھنے والا اپنے کان سن لے۔ اگر بہرا نہیں ہے اور کوئی شور شرابہ نہیں ہے تو اگر اتنی آواز سے نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ پڑھنا فرض ہے، درست بھی پڑھنا ہے، اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ پڑھنے والا اپنے کانوں سے سن لے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اب ایک سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اب اس جلسے میں بھی بہت سے اسلامی بھائی سیدھا نہیں بیٹھتے، بس ہلکا سا اٹھے اور پیروں پہ ہاتھ مارا، دوسرے سجدے کو چلے گئے، اس سے واجب چھوٹ جاتا ہے۔ یہ جلسے میں بیٹھنا واجب ہے، یا سیدھا بیٹھنا واجب ہے، کمر بالکل سیدھی ہو جائے، اور اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے سبحان اللہ کہنے کے برابر۔ تو آرام سے بیٹھ جائیں اور یہاں یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم اغفر لی۔ اگر یہ دعا پڑھ لیں گے نا تو یہ مستحب بھی ادا ہو جائے گا اور ساتھ میں بیٹھنے کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے نماز پڑھیں گے تبھی درست ہوگی، ورنہ جلدی جلدی پڑھنا، رکوع سے پورا سیدھا نہ اٹھنا، سجدے سے پورا سیدھا نہ اٹھنا، سجدوں میں پیر کی انگلی نہ لگنا، ناک کا نہ لگنا، اس طرح سے نمازیں باطل ہو رہی ہیں، فاسد ہو رہی ہیں۔ ایسی نمازیں لکھا کتابوں میں کہ منہ پر مار دی جائیں گی قیامت کے دن۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھ ہی رہیں تو اچھی طرح سے پڑھیں، درست کر کے پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز درست کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی آڈیو میں انشاءاللہ آپ اور دیگر مسائل سنیں گے۔ ہر آڈیو کو غور سے سنا کریں، اور ہماری آڈیو کو سننے کے لیے اگر آپ یوٹیوب پر جا کر بولیں گے نواب زاہد علی کے بیان، تو کئی بیان آپ کو مل جائیں گے، کئی مسئلے مسائل مل جائیں گے، وضو کے، غسل کے، پاکی ناپاکی کے، نماز وغیرہ کے، روزے کے، قربانی وغیرہ کے، ٹھیک ہے۔ نواب زاہد علی بول دیا کریں تو انشاءاللہ بہت مسائل سیکھنے کو ملیں گے۔ ہر آڈیو خود بھی سنا کریں، دوسروں کو شیئر بھی کیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے نا تو اور زیادہ مزید آپ کو نئے نئے مسائل سننے کو اور سیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔